تو شروع کریں واقعات شروع کریں. وہ تو جب میں واقعات ختم کروں گا تب آپ کو پھر پوچھتا رہوں گا کہ کہاں تک چلتے. جہاں تک آپ کی طاقت ہوگی وہاں تک ہم چلیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا واقعہ آپ سب میرا ساتھ دینا. سب سے پہلا واقعہ آپ کو معلوم ہے، ایک نبی حضرت آدم، ساتھ میں بولو کون؟ حضرت. پورا مجمع ساتھ میں بولے. آپ نے نبی کا نام سنا نہیں سنا؟ کون؟ سیدنا حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام. سنو، حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کو اللہ نے آسمانوں پر پیدا کیا، وہ زمین پر نہیں پیدا ہوئے. ساتھ میں بولو، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پیدا نہیں ہوئے. آواز اور بڑھاؤ، آواز اور بڑھاؤ. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پیدا نہیں ہوئے. ساتھ میں بولنا، حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے؟ اچھا، اور عجیب ایسا اچھا نصیبہ کہ حضرت آدم آسمان پر پیدا ہوئے اور اللہ نے کہا جاؤ جنت میں جاؤ گو ان پیراڈائز، جاؤ جنت میں جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں پر پیدا ہوئے اور بولو کہاں چلے گئے؟ جنت میں. بھائی اچھا نصیبہ ہے نا کہ پیدا ہوئے اور کہاں چلے گئے؟ ہم تو پیدا ہونے کے بعد کتنے پاپڑ بیلتے ہیں بھائی. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ڈائریکٹ جنت میں. اور جب جنت میں گئے نا تو حضرت آدم نے کہا اللہ جنت تو بہت اچھی ہے لیکن اکیلے کوئی مزہ نہیں آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو بیوی دی جن کا نام ہے حضرت حوا علیہ السلام. تو حضرت آدم کو بیوی بھی مل گئی. کون؟ حضرت. ساتھ میں بولو نا، حضرت حوا علیہ السلام. اب جنت میں تھے. اب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ میں بھی جنت میں، میری بیوی بھی جنت میں، ہم کو جنت میں کام کیا کرنا؟ اللہ نے کہا کوئی کام نہیں کرنا، یہ ساری جنتیں ہم نے آپ کو الاٹ کر دی ہے. جنت میں کھاؤ پیو گھومو پھرو، کوئی بھی کام نہیں کرنا، بس کھانا ہے پینا ہے گھومنا ہے پھرنا ہے رہنا ہے. اللہ نے فرمایا صرف ایک چیز ہے آدم، ایک چیز ہے. وہ جنت کے کونے میں ایک چھوٹا سا پودا ہے، چھوٹا سا درخت ہے، چھوٹا سا پودا ہے. آدم اس کے قریب مت جانا، اس میں 3 دانے ہیں، ان 3 دانوں کو مت کھانا. باقی پوری جنت ہم نے تمہیں دے دی، 8 جنتوں کو تمہارے قدموں پر قربان کر دیا. لیکن ایک جنت کے کنارے جس میں تم رہتے ہو وہاں ایک کنارے پر ایک چھوٹا درخت ہے، ایک چھوٹا پودا ہے، اس میں کتنے دانے ہیں؟ وہ دانے کے قریب مت جانا، اس کو نہیں کھانا، باقی پوری جنت آپ کے حوالے. یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 1. بولو پارہ نمبر. بہت سے کو یاد ہوگا، میرے ساتھ میں کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ بھائی قرآن پڑھنا پڑھیں گے نا بھائی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم اور حوا دونوں جنت میں رہو اور کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو گھومتے بھی رہو پھرتے بھی رہو. صرف ایک کام مت کرنا. ایک کام بولو، کون سا کام نہیں کرنا؟ وہ درخت کے پاس مت جانا، وہ چھوٹے پودے کے پاس مت جانا جس میں 3 دانے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم اور حوا یہ درخت کے قریب مت جانا، یہ پودے کے قریب مت جانا، باقی پوری جنت تمہارے اوپر نچھاور کر دی، ایک درخت کے قریب مت جانا. لیکن میرے مالیگاؤں والوں پورا مجمع بولے حضرت آدم وہ درخت کے قریب گئے کہ نہیں گئے؟ اور حضرت حوا گئی کہ نہیں گئی؟ بلکہ پہلے حوا پہنچی، بیوی ہمیشہ آگے ہی ہوتی ہے. حوا پہنچی اور کہا کہ وہ دانا توڑ لو کھا لو. حضرت آدم نے کہا نا اللہ نے منع کیا. لیکن کیا کرے مالیگاؤں والوں، بیوی کا پریشر. اور کیا معلوم، 3 دانے تھے، 3 دانے. ماں حوا نے 2 کھا لیے، ایک باقی رہ گیا. کہا چلو یہ تو کھا لو. حضرت آدم نے وہ دانا کھایا تو ماں حوا نے کتنے دانے کھائے؟ ڈبل. مرد کو، عورت کو. میرے کو کسی نے پوچھا، مولانا آپ کو بھی کوئی پوچھے گا، میرے کو کسی نے پوچھا مولانا شریعت میں وراثت بٹتی ہے تو کیسا عجیب معاملہ، عورتوں کو سنگل اور مردوں کو ڈبل. حالانکہ مرد تو کمانے دھمانے والا اس کو ڈبل، اور عورت جو بیچاری گھر میں بیٹھنے والی اس کو سنگل. میں نے کہا میرے کو کائے کو پوچھتا، ہوا کو پوچھ. وہاں ڈبل لے لیا تو یہاں عورتوں کو سنگل ہو گیا، وہاں آدم کو سنگل ملا تو یہاں ڈبل مل گیا. ارے صحیح نا میرے دوستو. خیر مجھے تو آپ کو یہ بتانا کہ دانا کھا لیا، بولو کھا. اللہ ناراض ہو گئے. ہاں میرے پیارے دوستو، اللہ ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا آدم اور حوا اب جنت میں نہیں رہنا.
رہنا، اب پیراڈائز میں نہیں رہنا، اب جنت میں نہیں رہنا، اب زمین پہ جانا، دنیا میں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی دنیا میں اور زمین پر بھیجا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم اور حوا تمہیں زمین پر رہنا ہوگا، اب دنیا میں رہنا ہوگا، اب جنت میں رہنے کی کوئی سبیل نہیں۔ ساتھ میں کہو حضرت آدم بھی زمین پر اور حضرت حوا بھی آ گئے، زمین پر آ گئے۔ اور اللہ نے دونوں کو زمین پر بھی ساتھ میں نہیں رکھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو جو اتارا تو تاریخ بتاتی ہے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ جو سری لنکا ہے، سری لنکا میں کولمبو پہاڑ ہے، آج بھی وہاں پر 2 پاؤں کے نشانات ہیں۔ وہ کولمبو پہاڑ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اتارا۔ حضرت آدم اترے ہیں سری لنکا میں کولمبو پہاڑ کے پاس، اور حضرت حوا کو اللہ نے اتارا یہاں سعودی میں، جدہ میں۔ یہ جو جدہ ہے نا، جو عمرہ کرنے جاتے تو جدہ میں جاتے ہیں، اور جدہ بھی کہتے ہیں، جدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جدہ اور جدہ کے معنی آتے دادی اماں، یعنی حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے کولمبو پہاڑ میں اتارا گیا۔ اب زمین پر دونوں دنیا میں، زمین میں جنت ہاتھوں سے چلی گئی۔ اب حضرت آدم رو رہے ہیں، ساتھ میں بولو پورا مجمع حضرت آدم۔ اور کیسا روئے میرے پیاروں، یہ بات جب میں کہتا ہوں نا ہم کو عجیب لگتا۔ حضرت آدم کو 10 سال تھوڑی روئے، 50 سال تھوڑی روئے، 100 سال تھوڑی روئے۔ حدیث پاک میں لکھا فبکا آدم 300 سنین، حضرت آدم 300 ایئرز یعنی 300 سال تک روتے رہے۔ کتنے سال تک روئے؟ میں آپ تمام لوگوں سے ایک بات پوچھوں گا، حضرت آدم سے جو چوک ہو گئی وہ کتنی تھی؟ ایک دانہ کھایا؟ ارے بولو نا، دانا جو منع کیا تھا، تو حضرت آدم سے چوک کتنی ہوئی؟ 1۔ اور روئے کتنے سال؟ ہم سے کتنی چوکیں ہوئی اور ہم کتنا روئے؟ ہم سے بڑا بے شرم کون ہوگا میرے دوستو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے 1 چوک ہو گئی، اور بولو فبکا آدم 300 سنین، اور حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے۔ اور ہوتا کیا تھا معلوم؟ رونا ہوتا تھا، رات ہوتی تھی، دن ہوتا تھا۔ جب صبح ہوتی تھی اللہ کہتے تھے نہیں معاف نہیں کروں گا، آدم معاف نہیں کروں گا، آدم معاف نہیں کروں گا۔ حضرت آدم روز رو کر کہتے اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے معاف نہیں کروں گا۔ 300 سال، ساتھ میں بولو کتنے سال؟ 300 سال کے بعد ایک دن اللہ نے پوچھا، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو۔ اللہ نے کیا پوچھا؟ 300 سال کے بعد ایک صبح اللہ نے پوچھا اِلَى مَتَى یا آدم تبکی، اِلَى مَتَى تبکی یا آدم تم کتنا روگے؟ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ پوچھ رہے آدم تم کتنا روگے؟ 300 سال سے رو رہے ہو، اور میں کہتا ہوں معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا، اب تم کتنا روگے؟ حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں گر گئے، کہا اللہ آج تو نے مجھے نام سے پکارا، اللہ آج تو نے مجھے آدم کہا، اللہ تو نے تو میرا نام بھی 300 سال میں نہیں لیا، اللہ آج تو نے مجھے نام سے پکارا۔ حضرت آدم نے فرمایا اے اللہ جب تک جان میں جان رہے گی، جب تک میں سانسیں لیتا رہوں گا، میں روتا رہوں گا، اللہ روتا رہوں گا جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان کر دیا اللہ میں تو روتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کو بھی پیار آیا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کو پیار آیا۔ 300 سال کے بعد اللہ نے فرمایا اے آدم، اللہ نے فرمایا آدم ایک دعا میں دیتا ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ آدم تمہیں ڈھونڈنا نہیں ہے، میں دعا تمہیں سکھاتا ہوں۔ اور اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم آدم ایک دعا میں تمہیں سکھاؤں گا، ایک مرتبہ مانگ لینا، ایک مرتبہ وہی دعا سے مجھے پکار لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آدم وہ جو چوک ہوئی ہے نا وہ بھی معاف کر دوں گا، آدم 300 سال کی توبہ جو ہے نا وہ قبول کر لوں گا، اور آدم سب سے پہلا نبی میں تمہیں بنا دوں گا، سب سے پہلا نبی میں تمہیں بنا دوں گا، توبہ بھی قبول کر لوں گا، تمہاری چوک بھی معاف کر دوں گا، لیکن دعا میں دیتا ہوں۔ ارے دینے والا کون؟ اللہ۔ کن کو دی دعا؟ وہ دعا آج ہمارے پاس بھی ہے نا بھائی؟ 8واں پارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو قرآن میں، بولو ساتھ میں بولو کون سا پارہ؟
اور جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں یہ دعا پڑھو نا. اللہ تبارک و تعالی نے دعا دی, حضرت آدم کو یہ دعا دی. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. جن کو یاد ہو سب میرے ساتھ میں پڑھے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ ہم گنہگار. بھائی میں ترجمہ کر رہا ہوں, آپ بھی ساتھ میں کرتے جائیں. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ ہم گنہگار, ہم مجرم ہیں. اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا, اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا, ہم سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ دعا کس نے مانگی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ایک مرتبہ یہ دعا مانگی, اللہ کی طرف سے آواز آ گئی, میرے آدم میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. اے آدم تم سے جو چوک ہو گئی میں نے دربار میں اسے معاف کر دیا. اور اللہ نے فرمایا نبوت کا تاج آج میں نے تمہارے مبارک سر پر رکھ دیا. اب سننا میرے دوستو, اس پر ضرور نعرہ ہونا چاہیے, بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. یہ دعا کس نے دی تھی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی, کس نے دی تھی؟ بھائی مالیگاؤں میں آواز نہیں آتی, میں بہت گھبراتا ہوں, ذرا پورا مجمع بولے نا. یہ دعا کس نے دی تھی اور کن کو دی تھی؟ حضرت. لیکن اب سنو ہما, اس لیے کہ یہ دعا تو قرآن میں بھی ہے نا. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے قیامت تک آنے والے امتیوں, ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتیوں, جو دعا آدم نے مانگی, جو دعا آدم نے مانگی اللہ نے توبہ قبول کر لی, اللہ نے ان کی چوک کو معاف کر دیا, اللہ نے نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا. ہمارے نبی فرماتے پروردگار کی قسم میرے قیامت تک آنے والے امتی, یہی دعا تم بھی مانگو جیسے حضرت آدم نے مانگی, یہی دعا تم بھی مانگو جیسے حضرت آدم نے مانگی. اللہ تبارک و تعالی, ہمارے نبی فرماتے کوئی ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا محبت کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن, محمد کا دامن. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کتنی مرتبہ مانگی؟ ایک. لیکن کتنے سال کے بعد مانگی؟ 300 سال رونے کے بعد. ہمارے نبی نے کتنا آسان کر دیا, وہ 300 سال روئے اور اس کے بعد ایک مرتبہ دعا مانگی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. ہمارے نبی فرماتے اے قیامت تک آنے والے میرے امتی, تو بھی ایک مرتبہ مانگ لے, اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ 3 گھنٹہ رونا پڑے گا یا 3 دن تک رونا پڑے گا یا 3 رات تک رونا پڑے گا, اس لیے کہ حضرت آدم تو 300 سال روئے. نہ, ہمارے نبی نے کہا پیار محبت کے ساتھ, ہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ایک مرتبہ یہ دعا مانگ لے, اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو چلو مالیگاؤں والو, آج ہم اپنے گناہوں کو معاف کرائے اور سب مل کر یہ دعا مانگے. کون کون تیار ہے؟ بھئی پڑھیں گے نا, دعا پڑھیں گے, میں عربی میں بھی پڑھوں گا, اردو میں بھی کہوں گا, آپ آمین کہتے جائیں گے. کیا کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم گنہگار, ساتھ میں بولو, اے اللہ ہم, ارے پورا مجمع بولے نا, یہ دعا بہت پیاری ہے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ ہم خطا کار ہیں, اے اللہ ہم مجرم ہیں. اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا, ہم سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا, ہم سے بڑھ کر گھاٹا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. سب کہو اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ ہم پر رحم کی بارش برسا دے. دعا کرو اللہ یہ گناہ ہمارے سب معاف فرما دے رہے. اب سنو, توجہ دینا, توجہ دینا, بہت پیاری بات ہے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا دینے والا کون؟ دعا دینے والا کون؟ دعا سب سے پہلے کن کو دی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. اور دعا پڑھنے کے ساتھ ہی حضرت آدم کی توبہ, بولو بولو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. حضرت آدم کے سر پر نبوت کا تاج آ گیا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کچھ بھی ہوا حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. ارے وہ چوک معاف ہو گئی, نبوت کا تاج مل گیا.
کیا اور یہ دعا پوری امت کو مل گئی. ہمارے نبی فرماتے وہ وقت وہ محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں محرم کی صبح تھی. محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں محرم کی. تو حضرت آدم کو جو کچھ ملا کون سے مہینے میں؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ آواز دو نا، آواز دو. کون سا مہینہ ہے؟ اور حضرت آدم کو جو دعا قبول ہوئی کون سا مہینہ؟ توبہ قبول ہوئی کون سا مہینہ؟ چوک معاف ہو گئی کون سا مہینہ؟ ارے سر پر نبوت کا تاج مل گیا کون سا مہینہ؟ تو اب بتاؤ یہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ؟